لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. اللهم صل على مجلس کی سارے ثواب کی ہے. پہلی بار آپ کے دیار بخار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. آپ کے نورانی چہروں کی زیارت اور پیش خانے کے بعد یہ تقویت ملی کہ اردو میں مجلس پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ادب کا استعمال رواں رکھا جا سکتا ہے، جس کا اس زمانے میں تقریباً قحط سے پڑ چکا ہے. دربار شام میں 2 خطبے دیے گئے. ایک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے دیا اور ایک خطبہ جناب سید سجاد نے دیا. خطبے 2 ہیں، موضوع دونوں کا الگ الگ ہے. توجہ کیجیے گا صاحبان شعور تشریف فرمائیں. علمی اور ادبی مجمع میرے سامنے ہے، مجلسی مجمع ہے، زمانے سے مجلسیں سن رہے ہیں. میں انہی باتوں کو ذرا ترتیب دے کے آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. 2 خطبے ہیں، دونوں کا موضوع الگ ہے، جبکہ خطبوں کے دینے والے دونوں کا سنگم ایک ہے، مرکز ایک ہے، محور ایک ہے. دونوں کی زبان فصاحت سے دھلی ہے، دونوں کے ذہن پر الہام کے پہرے ہیں، دونوں کی تربیت آغوش قسمت میں ہوئی ہے، دونوں کا رابطہ انوار الہی سے ہے، دونوں کا ارتباط مخزن علم سے ہے، اسرار علم سے ہے، علم لدنی کی آغوش کے پالے ہیں. دونوں اپنے اپنے اعتبار سے وہ سید سجاد ہو یا جناب زینب ہو، دونوں کے زبان میں، فصاحت میں، بلاغت میں، استعارے میں، تشبیہ میں، کنایے میں، امثال میں، امثلے میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر بھی یہ 2 شخصیتیں 2 الگ الگ عنوان پر خطبہ کیوں دے رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے پورا. یہ الگ الگ عنوان کیوں ہے؟ صرف عنوان بتا دوں
کیوں میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرتا ہوں. دونوں خطبوں کا عنوان الگ الگ ہے. ایک خطبے کا عنوان ہے تولا، ایک خطبے کا عنوان ہے تبرہ. لیکن پہلے تولا ہے پھر تبرہ ہے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ تولا اور تبرہ دونوں عبادتیں ہیں. ایک جملہ معترضہ کے طور پر پیش کر دوں، دونوں عبادتیں ہیں مگر فروع دین میں ان عبادتوں کا درجہ آخری رکھا ہے. تولے کا درجہ 9 ہے، تبرے کا درجہ 10واں ہے. پہلے نماز ہے، دوسرے روزہ ہے. تولا تبرہ اسی کا حق ہے جو پہلی کلاس سے 10ویں تک جائے. ہمارے یہاں بساط الٹ گئی، جس نے پہلی کلاس پڑھی نہیں وہ 10ویں کا دعویدار ترتیب کے ساتھ. یہاں کہہ لیجیے ترتیب غلط ہے. ایک کا عنوان ہے تولا اور ایک کا عنوان ہے تبرہ. سید سجاد کے خطبے کو اگر ملاحظہ فرمائیے تو مکمل عنوان تولا ہے، اور شہزادی کے خطبے کو ملاحظہ فرمائیے تو تبرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے بند لفظوں میں کھلی زبان میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ شام میں پہلی مرتبہ واقع کربلا کے بعد دربار شام میں پہلی مجلس ہوئی جس مجلس کا خطیب اور خطیبہ دونوں عصمت کی آغوش کے پروردہ تھے، مگر اس پہلی ہی مجلس میں تولے کا بھی اعلان ہوا، تبرے کا بھی اعلان ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجلس نہ تولے سے خالی ہو سکتی ہے نہ تبرے سے خالی ہو سکتی ہے. تبرہ دشمنیاں پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، کردار کو سنوارنے کا نام سنوارنے کا نام ہے. تبرہ فساد پھیلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ برے لوگوں کے چہرے سے نقاب لہذا ایک عنوان ہے تولا اور ایک عنوان ہے تبرہ. دونوں خطبے شہزادی کے اور شہزادے کے اس دربار شام میں پیش کیے گئے. سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا کہنا کیجیے گا، کیا ضرورت پیش آئی کہ واقعہ کربلا کے مکمل ہو جانے کے بعد دربار شام میں پہنچنے کے بعد یہ 2 خطبے کیوں دیے گئے، اور ان دونوں خطبوں میں بھی تولے اور تبرے کو عنوان کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہی صحیح ملاحظہ فرما لیجیے. کوئی بھی ذی شعور مسلمان اس صفحہ ہستی پر ایسا نہیں ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ بقائے اسلام کی ضمانت کربلا سے ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کی تصویر کچھ اور ہی ہوتی. ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی تصویر کربلا سے پہلے کیا تھی اور کربلا کے بعد کیا تھی. امت مسلمہ کے باہوش اور باشعور لوگ اس جملے پر توجہ کر لیں کہ کربلا سے پہلے جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی تھی. کربلا کے بعد کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ نماز کے دن تو الگ وقت بھی آگے پیچھے کر سکتا. کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کربلا کے بعد. تو یہ تو ایک بنیادی فائدہ ہے. تو اسلام جو بچا ہے وہ کربلا سے، اور جو باقی رہا ہے وہ کربلا سے. اب ہمیں کربلا سمجھنا ہے، تبھی تو ہم اسلام سمجھیں گے. اسلام کے سمجھنے کے لیے کربلا سمجھنا ضروری ہے، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے خالی کربلا پڑھنا ضروری نہیں ہے. کربلا سے پہلے 50 برس ہے جنہیں سمجھنا ضروری ہے. یوں ہی تھوڑی کربلا پہلی کلاس ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے گی. 50 سال کی تاریخ پڑھو تو پڑھے لکھوں کے سمجھ میں کربلا آتی ہے. 50 سال کی تاریخ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کی تاریخ آپ پڑھیے. اس لیے کہ 11 ہجری تک اسلام جس نقطۂ نظر سے گزر رہا تھا وہ عصمت کے ذہنوں سے بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ تھا جسے اسلام کہتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا. عصمت کے ذہنوں کا بنایا ہوا غیر مشکوک منصوبہ تھا
جو اسلام کی شکل میں تھا، اس اسلام کی آئین و قوانین وحی الہی کے اشاروں پہ تھے. اس کے آئین پر الہام کا پہرا تھا، اس کے سر پر عفتوں کا ردا تھی، عصمتوں کا سایہ تھا، عصمتوں کی ردا تھی. اس اسلام نے آغوش عصمت میں پرورش پائی، حسنین شریفین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھا. 11 ہجری تک کا اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ، اپنے پورے آئین و قوانین کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ عالم عرب میں اپنے وجود کو منوا چکا تھا. 11 ہجری تک کا اسلام وہ تھا جس کے قوانین آسمانی منزلوں سے بن کر آ رہے تھے. 11 ہجری کے بعد کروٹ لی گئی، آسمانی نظام کو شورائی نظام میں بدل دیا گیا. آسمانی نظام کو شورائی نظام میں بدل گیا. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جو نوجوان سمجھ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ. دین اسلام 11 ہجری تک معصوم ذہنوں سے بن رہا تھا، 11 ہجری کے بعد معصیت کار ہاتھوں میں دے دیا گیا اور اسلام کے پلک بدلنے لگے. اس لیے کہ جو اسلام کا حقیقی وارث تھا اس سے سلام کلام بند کر دیا گیا اور اس کو خانہ نشین ہونا پڑا. اور اب سلام تے امام زمان علیہ السلام باز بلند سلوات. 11 ہجری تک کا اسلام اپنے پورے آسمات کے ساتھ جس منزلوں کو طے کر رہا تھا، بانی اسلام کے دنیا سے گزرنے کے بعد اس آسمانی نظام کو شورائی نظام میں بدل دیا گیا. اس معصوم ہاتھوں سے چلنے والے اسلام کو معصیت کاروں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا حقیقی وارث خانہ نشین ہو گیا اور دیگر افراد تخت حکومت پر براجمان ہو گئے. نتیجے کے طور پر اسلام آپ کے سامنے ہے. 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک کا ایک زمانہ رہا. 36 کے بعد 4 سال عدالت کا زمانہ آیا اور عدالت کے زمانے کے آنے کے بعد امام نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ عدالت کو حکومت سے الگ رکھا. توجہ کیجیے گا، عدالت کو حکومت سے الگ رکھا. عدالت الگ، حکومت الگ. یہ سب سے پہلا سسٹم، سب سے پہلا بنیادی سسٹم اپنی گورنمنٹ میں، اپنی حکومت میں مولا کائنات نے قائم کیا. اس لیے کہ اگر عدالت اور حکومت ایک ہی جگہ رہے گی تو حاکم خود ہی مجرم ہوگا، حاکم خود ہی مجرم ہوگا، خود ہی منصف ہوگا. اور جب تک تخت حکومت پہ رہے گا، ایک لفظ کہہ دوں برا نہ مانیے گا، جب تک تخت حکومت پہ رہے گا گھوٹالے کرتا رہے گا. چونکہ عدالت اور حکومت ایک ہی جگہ ہوگی لہذا عدالت اور حکومت ایک ہی جگہ رہے گی تو گھوٹالہ ہوگا بھی اور پکڑا بھی نہیں جائے گا. اس لیے کہ پکڑے گا کون، فیصلہ کون کرے گا؟ قسم خدا کی آج کائنات میں جو بھی سسٹم ہے، چاہے کنگڈم سسٹم یا ریپبلکن سسٹم ہو، جمہوری نظام ہو یا ملوکیت کا نظام ہو، دونوں نظاموں کی خاصیت یہ ہے کہ عدالت اور حکومت کو الگ الگ رکھا گیا ہے. اور کوئی اور مانے یا نہ مانے، ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، اس احسان علی ابن ابی طالب کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس ملک کو یہ احسان ماننا چاہیے. اس ملک کو یہ احسان ماننا چاہیے کہ کرم ہے علی کا کہ اپنے دور حکومت میں حکومت اور عدالت کو الگ الگ کر کے یہ موقع فراہم کر دیا. ورنہ اس ملک میں جتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، عدالت اور حکومت ایک جگہ رہتی تو کوئی گھوٹالے باز پکڑا نہ جاتا.
कोई घोटाले बाज पकड़ा ना जाता। अब मैं घोटालों का नाम गिराना शुरू करता हूँ तो लोग मुझे जोड़ना शुरू करते हैं पार्टियों से, इसलिए मैं घोटालों का नाम नहीं गिराऊंगा। सिर्फ ये समझिए कि चारा घोटाले से लेके कोलगेट घोटाले तक, और कोलगेट घोटाले से लेके कॉमनवेल्थ तक, और कॉमनवेल्थ से लेके सिम घोटाले तक, और सिम घोटाले से लेके नामकरण और बदलने तक के घोटाले आपके सामने जो आ गए और जो आने वाले हैं। सारे घोटालों की बात हो गई। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आप, ऐसे आप जगह पे जान नहीं चाहता। ये काम है मौला कायनात का कि अपने दौर हुकूमत में अदालत अलग की और हुकूमत अलग की, और खाली अलग नहीं की। मैं बच्चे बैठे छोटे छोटे इसलिए एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। खाली अलग नहीं की बल्कि अमली तौर से, तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ, अमली तौर से, प्रैक्टिकल तौर से अदालत और हुकूमत अलग की अपनी हुकूमत में, और फैसले भी कराए। यहूदी ने आपकी घोड़े की जीन चुरा ली, चुरा के जाने लगा। मौला ने कहा भाई ये मेरे घोड़े की जीन, तो उसने कहा सरकार ये मेरे घोड़े की जीन। दो आदमी दावेदार हुए, मेरे घोड़े की जीन तो मेरे घोड़े की जीन। यहूदी ने कहा कि चलिए अदालत में फैसला करवाते हैं। हुकूमत मौला कायनात की है, जमाना मौला कायनात का है, मगर हुकूमत अलग है, अदालत अलग है। यहूदी कहता है यानी चलिए अदालत में चलते हैं, फैसला करवा लेते हैं, काजी फैसला कर देगा जीन किसकी है। अली मुस्कुराए, कहा चलो अदालत। अदालत में आए, जैसे ही अदालत में कदम रखा काजी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। काजी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। जैसे ही काजी कुर्सी छोड़ के खड़ा हुआ, अली ने जीन यहूदी के गोद में दी और कहा कि ले ये जीन तेरी, मैंने मुकदमा वापस ले लिया। ये जीन तेरी, मैंने मुकदमा वापस लिया। उसने हाथों को जोड़ के कहा या अली अभी तो मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, आप शुरू होने से पहले अदालत की दहलीज पे कदम रखते ही आप मुकदमा हार गए, आपने मुकदमा मेरे हवाले कर दिया। मेरा अली मुस्कुराया, आंखों में आंखें डाली, जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती है वो दिल की धड़कनों से अदालत का फैसला सुन लेता है। दिल की धड़कनों से अदालत का फैसला सुन लेता है। अली ने एक मरतबा आंखों में आंखें डाल के कहा कि सुन, मुझे मालूम है अदालत का फैसला हो चुका। कहा कैसे हो चुका? कहा जैसे ही हम दोनों दाखिल हुए काजी खड़ा हुआ, तूने काजी को देखा, तू सोचने लगा काजी मुझे जानता नहीं, मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरे साथ जो दूसरा मुद्दई है उसके लिए काजी खड़ा हो गया। तूने जैसे ये सोचा कि काजी इस आने वाले के लिए खड़ा हुआ, दूसरे ही लम्हे तेरे जहन में ये दूसरी बात आई, अब जिसके लिए काजी साहब खड़े हो जाए, अब जिसके एहतराम में काजी साहब खड़े हो जाए, भला उसके मुकाबले में फैसला क्या होगा। मेरे हाथ से मुकदमा गया। बस अली ने फरमाया सुन, तेरे जहन से जो मुकदमा रुखसत हुआ, अली को इतना भी गवारा नहीं है कि काजी की हिमाकत से मेरी अदालत बदनाम हो जाए। की जिम्मेदारी थी कि वो जब हम अदालत में फैसले के लिए दाखिल हुए तो दोनों को बराबर से देखना चाहिए था, उस एहतराम में खड़े नहीं होना चाहिए था। ये उसकी हिमाकत थी, उसकी हिमाकत की वजह से मैं अदालत की नोक पलक खराब नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने तुझे ये जीन वापस की। उसने जीन मौला के कदमों में रखी, हाथों को जोड़ के कहता है या अली मुझे जीन नहीं चाहिए थी, मैं तो आपकी अदालत का कदमा ले लिया। चूंकि ये साल जो चल रहा है 1440 हिजरी, इसको रमजान में जब शहादत की तारीख आएगी तो 1400 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। तो चूंकि ये सदी मुकम्मल हो रही है 1400 बरस के एतबार से, इसलिए मैं मौला कायनात का जिक्र बीच में ले आया। मैं अपने मौजू पर हूं, तवज्जो कीजिएगा। 11 हिजरी से 61 हिजरी तक इन 50 बरसों को उम्मत मुस्लिमा को समझना है, तब जाके वो हकीकी मानों में करबला समझेंगे, और करबला जब समझ जाएंगे तब उनको मालूम होगा कि जो 2 खुतबे दिए गए हैं दरबार शाम में, मैं जरा सा मौजू को
واپس رکھ دے دوں تاکہ جو بعد میں آئے ہیں وہ میرے ساتھ جڑ جائیں. دربار شام میں 2 خطبے دیے گئے. ایک خطبہ سید سجاد نے دیا, ایک خطبہ جناب زینب نے دیا. ایک خطبے کا عنوان بظاہر تولا ہے, دوسرے خطبے کا عنوان بظاہر تبرہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دونوں خطبے کیوں دیے گئے اور دونوں کا عنوان الگ الگ کیوں رکھا گیا, جبکہ دونوں ایک ہی مقصد کے ترجمان تھے. دونوں ایک ہی مقصد کربلا کے ناشر تھے, مددگار تھے, ترجمان تھے. تو یہ فرق کیوں رکھا اب محسوس فرمائیے. 11 ہجری سے 61 ہجری تک ان 50 برسوں کا تاریخی تجزیہ میں کرتا چلوں. ان 50 برسوں میں تاریخ نے سازشیں رچنے والوں نے 2 پردے تیار کیے. بہت توجہ سے سنیے گا میرے عزیزو. 2 پردے تیار کی. ایک ضخیم پردہ آل محمد کے فضائل پر ڈھانپنے کے لیے, ایک باریک چلمن بنائی گئی جو کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام ڈالا. ایک باریک چلمن بعنوان نقاب جو کفر کے چہرے پہ ڈال دی گئی اور کافر کو مسلمان بنا دیا گیا. اور ایک ضخیم پردہ بنایا گیا جس سے آل محمد کے فضائل کو ڈھانپ دیا گیا. یہ 2 طرح کی سازشیں رچی گئی. اور یاد رکھیے گا, جن لوگوں کو مستقبل بنانا ہوتا ہے, خیر والے ہو یا شر والے, خیر والے ہو یا شر والے, دونوں منصوبہ بناتے ہیں. اور کامیاب وہی قومیں ہوتی ہے جو منصوبہ ساز ہوتی ہے, جن کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, چاہے اچھی پلاننگ والے ہو یا بری پلاننگ والے ہو. اچھی پلاننگ والے اپنے اچھے عمل میں کامیاب ہوتے ہیں اور بری پلاننگ کرنے والے اپنے اعتبار سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. مگر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو منصوبہ بناتے ہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ایک جملہ آپ کو تاریخ اور عصر حاضر سے ریلیٹڈ کر کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. جب سب منصوبے بنا رہے ہیں تو ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر بیٹھے ہیں؟ ہم سے بھی تو استقبال کچھ تقاضا کر رہا ہے. اور اگر آپ نے منصوبے نہ بنائے تو آپ کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اگر آپ منصوبے نہیں بنائیں گے تو آپ کے منصوبے بنائے جائیں گے, آپ کا منصوبہ بنائے جائیں گے, آپ پر منصوبے بنائے جائیں گے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو کرنٹ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. کیا معیار ہے 377 اور 397 کا؟ یہ 2 دھارائیں کیوں لگائی گئی؟ یہ 2 قانون فریڈم کے نام پر کیوں یورپین کلچر سے ایڈاپٹ کر کے اس ملک میں جس کو جائز کیا گیا, جاری کیا گیا؟ کیا ہے 370 یہ کہ لڑکا لڑکا آپس میں شادی کر سکتا ہے, لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر سکتی ہے. 397 کی دھارا کیا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کو با اختیار بنا دیا جائے, اس کو پوری آزادی دے دی جائے. یہ 2 قانون پاس کیے نا اس حکومت نے جی, یہ 2 قانون پاس کیے. اس قانون سے کہیں آپ کو شرافت کی شین نظر آ رہی؟ کہیں آپ کو عزتیں نظر آ رہی, کہیں شرافتیں نظر آ رہی, کہیں دانشمندی کی خوشبو آ رہی, کہیں عبرتوں کا اس میں کچھ ملاوٹ لگ رہی ہے, اس میں آپ کو کچھ عقل مندی کا پہلو نظر آ رہا ہے؟ کون سے قانون آپ بنا رہے ہیں؟ عدالتیں انصاف کا محور ہوتی ہیں, جرم کی پناہ گاہ نہیں ہوتی. جی مسئلہ ہے وہ عدالت جہاں جرم کو رسوا ہونا چاہیے وہیں مجرم پالے جا رہے ہیں, وہیں مجرموں کو پناہ دی جا رہی ہے. کون سی سبھیتا آپ یورپ کے کلچر کو ایڈاپٹ کر کے یہاں ڈالنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کی خود ہندوستان کی اپنی سبھیتا موجود ہے, آپ کی اپنی تہذیب موجود ہے, آپ کے اپنے کوہنے اپنی تہذیبوں کو چھوڑ کر کس تہذیب پہ جا رہے ہیں؟ میں زیادہ دور جانے کی بات نہیں کر رہا. مذہب کی چہار دیواری میں آؤ تو اپنی تہذیبوں کی بات کرو. آپ کی اپنی تہذیب, آپ کی نہیں, اس ملک میں رہنے والوں کی. یہاں اس ملک کی ایک سبھیتا تھی, ایک قانون تھا, اس قانون کو جس طرح بھی بدلا گیا مگر ایک معیار اور نظام تھا. نظام یہ تھا کہ پتنی کو پتی کے ساتھ ستی کر دو. پتنی کو ستی کر دو کا مطلب کیا تھا؟ شرافتوں کا اقدار یہ تھا کہ میرے استعمال کے بعد یہ اس لائق نہ رہے کہ یہ چراغ کہیں اور اجالا کرے. میرے دبے ہوئے لفظوں میں مفہوم سمجھ لیجیے گا, میری ممبر کی مجبوری ہے کہ میں دبے ہوئے الفاظ کو ادب کے پیرائے میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں. آپ غور فرمائیے, وہ چراغ خانہ جسے تم اصل کے وجود کے ساتھ
चिता पर रख के नीलाम करना चाहते थे। अक्ल ने, शऊर ने दावत दी, फिक्र नजर ने तुम्हें उभारा कि इस चिराग की क्या खता है जो उस चिता के साथ इसे जला दिया जाए, वहां से उठाओ, इसे हयात की इजाजत दे दो। तुमने जिंदगी की इजाजत दी, बहुत अच्छा किया, चिता से चिराग ले आए, चिराग को घर की रोशनी का सबब बनाओ, ईवान सल्तनत का उजाला। इसलिए कि तुम जानते हो कि चिराग और शमा जब अपने हुदूद में चलते हैं तो रोशनियां बिखेरते हैं, जब हुदूद से तजावुज करते हैं तो बस्तियों को आग लगा देते हैं। चिराग खाना ही रहने दो, इसे आजादी की इजाजत न दो, इसलिए कि ये चिंगारियां गई तो फिर किसी का शराफत, फिर किसी की शराफत का दामन बचेगा नहीं, हर शराफत की आस्तीन में आग लग जाएगी, हर शराफत की आस्तीन में आग लग जाएगी, हर दामन इस्मत, हर दामन जल के खाकिस्तर हो जाएगा। जरूरी है अक्ल फिरत के नाखून लो, और वो भी इस मुल्क में ऐसे कवानीन बनाते वक्त कम से कम कुछ तो अक्ल फिरत के नाखून लेके। अगर दूसरों की इज्जतों का ख्याल नहीं है तो जज साहब को अपनी इज्जत का ख्याल रखना अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कहीं कोई सरफिरा घूम फिर के उस दरवाजे पे चला जाता और जज साहब को दस्तक दे के कहता कि हुजूर वो इंसाफ जो आप अदालत में बांट रहे थे जरा चिरागे खाना को लाइए, इस गली में भी उजाला कर दीजिए। चिरागे खाना किन किन गलियों में उजाले करते और कहां कहां बिखेरते रहते। और मुझे एक जुमला बता दो, अगर ये कानून पास होके चल गए तो फिर आधार कार्ड का आधार क्या रह जाएगा? आधार कार्ड का आधार तो बाप के नाम से चलता है ना, नस्लें ही मशकूक कर दोगे जब सबको इजाजत दे दोगे और इस आजादी के नाम पर बेहयाई को रिवाज मिल जाएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर क्या आधार कार्ड और क्या आधार कार्ड का आधार, सारी चीजें तो खत्म कर रहे हैं। मेरे अजीजों, सोचने की बात है, मकसद क्या है? बस आप क्यों ना सुन लीजिए, मकसद क्या है? ये कवानीन क्यों बनाए जा रहे हैं? ये कवानीन इसलिए बनाए जा रहे हैं कि कुरान ने ये फैसला किया है कि तैयब तैयब के लिए है, खबीस खबीस के लिए, के लिए, के लिए, बुरा बुरे के लिए, अच्छी नस्ल वालों के लिए, बुरी नस्ल वालों के लिए। तुम चाहते ही ये हो कि गद्दी पर वो बैठे जिसकी अपनी नस्ल मशकूक हो तो वोट भी वही देने लग जाए जिनकी नस्लें भी मशकूक हो जाए। तो अपने आप को कीचड़ से निकालने के लिए पूरे मुल्क को कीचड़ में ढकेलने की साजिश इन्होंने कहा। इस बात की इजाजत है, इस बात का कि गमाजी करते हैं कि जिस रविश पे लोग चल रहे हैं ये यूरोप का कल्चर एडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। अपनी हुकूमत की साथ बचाने के लिए ऐसी नस्लें तैयार की जा रही है कि फ्रीडम के नाम पर ऐसे अय्याश रोबाश लोगों को पनाह दे दी जाए ताकि इनकी अय्याशी जारी रहे और इस अय्याशी को रायत करने वाली हुकूमतों को सलाम करते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे और इस तरह अय्याशी की हुकूमत चलती रहे। तो खबरदार, ये हिंदुस्तान हुसैनिस्तान तो बन सकता है, यजीदिस्तान यजीद के बनाए हुए कानून कभी नहीं चलेंगे। सारे कर दिए गए थे। यहाँ यजीदिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ वही कवानीन चलेंगे जो अक्ल फिरत के सांचे में ढले हुए हो। यहाँ वही लोग हुकूमत कर सकते हैं जिनके हाथों में कलम हो। मेयार बदलो, उन्हें हुकूमत पे लाओ जिनकी उंगलियों से कलम की रोशनाई की महक आती हो। उन्हें ना लाओ जिनकी उंगलियों से बारूद की महक आती है। तैयार किए, एक ज़ख़ीम पर्दा
آل محمد کے فضائل پہ ڈھانپنے کے لیے ایک باریک چلمن تیار کی گئی کفر کے چہرے پر اور نقاب اسلام ڈالنے کے لیے، اور کیفیت کیا کی گئی؟ اس کے لیے ایک شاخسانہ تیار کیا گیا، ایک سازش رچی گئی جس سازش کا نام رکھا گیا منع تدوین حدیث۔ کیا کہہ رہے؟ بہت گاڑا ہو گیا، میں اپنے بچوں کے لیے ظاہر کرتا ہوں۔ منع تدوین حدیث یعنی نبی کی حدیثوں کو نہ لکھا جائے۔ کیوں نہ لکھا جائے؟ چونکہ قرآن تو ہے نا، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، لہذا قرآن کافی ہے تو نبی کی حدیثوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی حدیثیں نہ لکھی جائے، برا نہ مانیے گا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں کو نہ لکھا جائے۔ اب 100 برس تک نہیں لکھا گیا۔ اب یہ بتائیے اگر حدیثیں نہیں لکھی گئی تو اونچے پاجامے کا استحباب کہاں سے آ گیا؟ لمبی داڑھی کا استحباب کہاں سے آ گیا؟ کاجل لگانے کا استحباب کہاں سے آ گیا؟ سرمے کا مستحب ہونا کہاں سے آ گیا؟ یہ لباس کی استحباب، یہ مسواک کا استحباب، یہ صفائی کا استحباب، یہ ساری مستحب روایتیں کہاں سے آ گئی؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کسی کمپنی سے آئی ہے، یا تو یہ سارا پروڈکٹ کسی کمپنی سے آیا ہے تو وہ کمپنی یا تو نبی کی ہے، اگر نبی کی ہے تو آئی کیسے؟ اس لیے کہ نبی کی حدیثیں لکھنا تو منع ہے۔ اس کا مطلب ہے یا تو یہ حکومت کے کارخانے سے آئی ہے، اور اگر حکومت کے کارخانے سے آئی ہے تو استحباب کا مطلب نہیں، مستحب ہونے کا مطلب ہے، ثواب کا کوئی مطلب نہیں۔ حکومت کے احکام ثواب کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اور نبی جو احکام بناتا ہے اور بتاتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا تو یہ کہیے کہ حدیثیں نبی کے ساتھ آئی تو استحباب ہم بھی ماننے کو تیار، اگر نبی کے یہاں سے نہیں آئی تو استحباب کا ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ مستحب ہے مسواک کرنا، آپ بھی مانتے ہیں کہ مستحب ہے مسواک کرنا، اس کا مطلب یہ کہ نبی کی حدیثیں تو آ رہی تھی تو منع کیا تھا؟ منع کیا تھا؟ منع تھا فضائل آل محمد۔ یہ حدیث منع تدوین حدیث کا جو شاخسانہ تھا، جسے میرے بزرگ نے فرمایا اور تاریخ میں یہی لکھا کہ 100 برس تک جاری کیا گیا، 100 برس تک آل محمد کے فضائل پر ضخیم پردہ ڈالا گیا کہ یہ پردہ ڈال کر فضائل کو دبا دیا جائے۔ افسوس تو یہی ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ 100 برس تک کی جانے والی سازشیں ناکام ہو گئی، فضائل کو چھپایا گیا تھا، اور ایسے ویسے نہیں چھپایا گیا، تاریخ کے المیہ ہیں، تاریخ کے المیہ کیسے چھپایا گیا؟ ایک شخص آیا حاکم شام کے دربار میں، آ کے پوچھتا ہے حضور کچھ کام ہے؟ کہا تمہیں کام کے لیے بلایا، یہاں ہو، تو بتائیے۔ کہا یہ جو آیت ہے وہ میں نے ناصر میں یشری نفس الخلا محمد ہجرت کے وقت اس آیت کو میری طرف موڑ دو۔ راوی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو علی کے لیے ہے، کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ علی کے لیے میری طرف موڑ دو۔ کہا بادشاہ سلامت کیسی باتیں کرتے ہیں، علی کے لیے آیت آئی آپ کی طرف موڑ دو، آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا تم اپنی قیمت بتاؤ اور یہ کام کرو۔ اس نے کہا قیمت بھی آپ ہی بتا دیجیے جب کام آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا میری طرف سے 2 لاکھ درہم۔ راوی نے سر جھکایا، کہا 2 لاکھ درہم، پھر سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا حضور 4 لاکھ درہم دوں گا۔ حاکم نے پوچھا 2 لاکھ کیوں نہیں؟ کہا آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس آیت کو آپ کی طرف موڑنے کے بعد نہ دنیا رہے گی نہ آخرت، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت، اس لیے کم سے کم اتنا مال تو دے دوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں دین کا سودا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ادھارن تھا، ایک مثال تھی کہ کیسے روایتوں پر آیتوں کو پردہ ڈالا گیا، روایتیں کیسے چھپائی گئی۔ علماء تشریف فرمائے اگر ہم اپنی روایات کو جمع کریں تو فضائل آل محمد کے سلسلے میں روایات جو متواتر مستفیض ہیں، جن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی کتابوں کے ہونے کے باوجود بھی متواتر روایتیں ہمارے پاس 20-25 سے زیادہ نہیں، اور آئیں گی کیسے؟ جب 100 برس تک دبا دیا جائے گا تو آئے گا کیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟
ایک طرف یہ ضخیم پردہ تھا، توجہ کیجیے گا، دوسری طرف آل محمد کے رشتوں سے بھی اہل شام کو بیگانہ رکھا گیا۔ دو واقعے ہیں، دونوں سن لیجیے، یہ صرف 50 برس سمجھا رہا ہوں تاکہ جب میں خطبے کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو معلوم ہو کہ خطبہ کس لیے دیا گیا۔ 50 برسوں تک جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اب سازشوں کے بعد جو خطبہ ہوگا ان خطبے سے پتہ چلے گا کہ سازشیں کیسے ناکام کی گئی۔ ایک طرف روایتوں پر آیتوں کو موڑ دیا گیا، ہو گئی 4 لاکھ درہم لے کے راوی نے لکھ دیا، ٹھیک۔ دوسری طرف کب شہید ہوئے ہیں؟ 40 ہجری میں، ٹھیک۔ 36 سے 40 تک میں مولا کی حکومت رہی ہے کوفے میں۔ جبل، صفین، نہروان، 3 بڑی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، اور کسی ملک کو توڑنے کے لیے ایک ہی جنگ کافی ہے۔ علی پہ 3 جنگیں لادی گئی، اس کے بعد بھی منبر کوفہ سے یہ کہنا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا رہا ہے، میری حکومت میں کوئی پیاسا رہا ہے، میری حکومت میں کوئی بغیر لباس کے رہا ہے، بغیر مکان کے رہا ہے، یہ علامت ہے کہ جنگوں سے حکومتیں ٹوٹتی ہیں، حکمتیں نہیں ٹوٹتی۔ حکومت نہیں کر رہے، حکمتوں کا اجرا کر رہے۔ 36 ہجری سے 40 تک امام کی حکومت ہے۔ 40 ہجری میں امام کوفے میں شہید ہوتے ہیں، خبر کوفے سے شام جا رہی ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے کوفے سے شام کا، توجہ کیجئے گا۔ مگر شام پہنچنے کے بعد یہ خبر جیسے ہی شام میں رائج ہوئی، پھیلی میڈیا کے ذریعے سے، تو شام والوں کے 2 سوال جو تاریخ میں لکھا ہے، علامہ بلازری نے انصاب العرب میں لکھا ہے، تبریزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور جتنی بھی ملوکیت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اکثر میں یہ جملہ لکھا گیا، اور اس جملے سے استفادہ کر کے یہ لفظ بھی لکھا ہے علماء نے ہمارے کہ تاریخ کا علی پر ستم، تاریخ کا علی پر ستم، ایک یہ بھی ہے ان ستم میں سے، ایک یہ بھی ہے۔ شام والوں نے یہ پوچھا کون علی شہید ہو گیا؟ فاطمہ کا باپ علی، یہ جملے تھے، کون؟ یعنی آل محمد کے رشتوں سے بھی نابلد تھے۔ مجھے شام کی اس نابلدی پہ اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ میں شام کی جہالت تاریخ کی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں کہ جس قوم کو یہ نہ پتا ہو کہ سامنے کھڑا ہوا جانور اونٹ ہے یا اونٹنی، اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے، اگر وہ آل محمد کے رشتوں سے بیگانہ ہے تو ان کی جہالت ہے۔ مگر یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ 40 ہجری میں علی شہید ہوتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، دوسرا جملہ بھی سنیے، دوسرا سوال لکھیے گئے، علی مسجد میں شہید ہو گئے، علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ جو آبرو سجدہ ہے، جس کا قیام نمازوں کو قیام دیتا ہے، جو ایک ہی رکعت میں خالق کا بھی حق ادا کرتا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ تو علی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی مسجد میں بھی جاتے تھے، علی کا مسجد سے بھی کوئی رابطہ تھا۔ جب یہ سوال میں تاریخ میں پڑھتا ہوں اور کچھ بزرگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے شیعہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کچھ ہمارے بزرگ اہل سنت ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا شاید، وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کیا شیعہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ میں ان سے یہی کہتا ہوں اور یہی جواب میرا ہوتا ہے، آپ کی خطا نہیں ہے، ہمارے تو اپنے شجرے ہیں، آپ کا اپنا شجرہ ہے، ہمارا اپنا شجرہ ہے، آپ کے الگ ماننے والے ہیں، ہمارے الگ ماننے والے ہیں۔ کل علی نے نماز پڑھی تھی، مسجد میں شہید ہوئے تھے، ان کے لیے پوچھا جا رہا تھا، وہ پوچھنے والوں کا شجرہ شامیوں کا تھا، آج کا شجرہ یہودیوں کا ہے جو ہم سے پوچھتے ہیں علی نے نماز چھوڑی تھی نہ آج علی والے نماز چھوڑتے ہیں، کل علی نے نماز پڑھی تھی آج علی والے نماز پڑھتے ہیں۔ نمازوں سے رابطہ ہمارا ہے، اگر ہم ہی نماز نہ پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا؟ وہ فرمایا آپ نے۔ اس کا مطلب 2 سوال ہو گئے، واضح ہے آپ کے سامنے، یعنی آل محمد کے فضائل پر کس طرح سے پردہ ڈالا گیا تھا اور کفر و نفاق کے چہرے پر کس طریقے سے نقاب چڑھا کر انہیں مسلمان کہہ دیا گیا تھا۔ 61 ہجری کے بعد آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام میں آئے تو یزید کو لوگ حاکم مانے،
اور حسین کو لوگ باغی کہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے رسول کی آغوش کا پروردہ، بطول کی ہاتھوں کا کھلایا ہوا بیٹا تو نعوذ باللہ باغی ہے، اور ہندا جگر خارا کا پوتا یزید مسلمان ہو گیا، خلیفہ رسول ہو گیا۔ کیسے کیسے لوگوں کو اس تاریخ نے مسلمان کہہ دیا، کیسے کیسے لوگوں نے مسلمان کہہ دیا۔ یزید کو مسلمان کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے امت مسلمان۔ یزید اور ابو یزید کو مسلمان سمجھنے والے مسلمانوں کے اسلام پر مجھے تعجب ہے کہ پوری تاریخ اسلام، آیات قرآنی، روایات، سب کا سب نہ جانے کون سی تعصب کی اینک لگا کر اسلام پڑھا جا رہا ہے کہ صرف دہشت گردوں کے سمجھ میں آ رہا ہے اسلام۔ عام فصل لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اسلام ہے کیا۔ یہ عجیب اسلام کی پریبھاشا بدل دی گئی۔ میرے عزیزو، دوسرا واقعہ بھی ہے اور تاریخ کی حقیقت بھی۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ یہ تاریخی سازشیں آپ کو محسوس رہیں اور آپ کو معلوم رہے کہ تاریخ میں کیسی کیسی سازشیں رچی گئی آل محمد کے خلاف، اور آل محمد نے ان سازشوں کا کیسے منہ توڑ جواب دیا، تاکہ اگر آج بھی ایسی ایسی سازشیں رچی جائیں تو علی والوں کی ذمہ داری ہے انہی کے نقش قدم پہ چل کے ان سازشوں کو توڑیں۔ توجہ فرمایا۔ لہذا جب یہ قافلہ لٹا ہوا شام میں داخل ہوا، 40 ہجری میں شام والوں نے کیا پوچھا تھا؟ علی مسجد میں شہید ہو گئے۔ کون علی؟ فاطمہ کا باپ علی۔ ٹھیک، یہ دو سوال تھے۔ آئیے 60 ہجری 61 ہجری 21 سال کے بعد 20 مکمل 21ویں کا آغاز، توجہ 21 برس میں کہہ سکتا ہوں، 21 برس کے بعد پہلا علی مسجد میں شہید ہوا، چوتھا علی شام میں پہنچا۔ ایک شخص مسجد سے نکلا، آل محمد کو دیکھا، امام سجاد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے نعوذ باللہ نقل کفر ناباشا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تم نے یزید خلیفۃ المسلمین ہے اس کے خلاف بغاوت کی، تم نے کچھ کیا۔ جیسے امام نے سنا چہرہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بھائی تو ایسی بات نہ کہہ، تو مسجد سے نکل رہا ہے، تو مسجد سے نکل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے قیدی کے منہ سے مسجد کا لفظ سنا، پلٹ کے کہتا ہے قیدی تیرا مسجد سے کیا تعلق؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، تاریخ سے تاریخ ملائیے، جملے سے جملہ ملائیے، روش سے روش ملائیے، نظریے سے نظریہ ملائیے، سوچ سے سوچ ملائیے، اور تاریخ کی سیاست سے سیاست ملائیے۔ تو جو بات 40 ہجری میں شام والوں نے کہی تھی، وہی بات 61 ہجری میں، یعنی 20 سال تک نظام سیاست بدلا نہیں ہے۔ 20 سال تک نظام سیاست بدلا نہیں، پلٹ کے جیسے ہی اس نے کہا قیدی تیرا مسجد سے کیا رابطہ؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کیوں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ نے کہا تمہارا قرآن سے کیا رابطہ؟ کیا تو نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ کہا تمہارا آیت تطہیر سے کیا واسطہ؟ کہا آیت تطہیر کس کی شان میں؟ کہا اہل بیت کی شان میں۔ امام نے کہا اور اہل بیت کون ہے میرے علاوہ؟ کیا تو نے آیت محدت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا کس کی شان میں؟ کہا محدت قربا کی شان میں۔ کہا کون ہے محدت قربا؟ کیا اہل بیت؟ کہا ہم ہی تو اہل بیت ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ اہل بیت ہیں، مگر اہل بیت ہیں کون؟ مگر اہل بیت ہیں کون؟ اس بات کو پردے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جیسے امام نے کہا ہم ہی اہل بیت ہیں، ہم ہی مودت قربا ہے، ہم ہی مصداق تطہیر ہے، ہم ہی مصداق سورہ طہر ہے، ہم ہی یہ آیتوں کے مصداق ہیں۔ جیسے ہی شخص نے سنا ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، امام کے قدموں میں گر گیا، مولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میرے سے ایک جملہ سن لیجیے۔ دیکھیے ماحول کے حساب سے خطیب کو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے نا۔ ہم نے پیشانی سنی، آپ کی واہ واہ کی آوازیں سنی، لفظوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا، مصروں کی ساخت دیکھی، مصروں پر آپ کا حسن ادا سے داد دینا دیکھا، محسوس کر لیا مصرے سمجھنے والے لوگ ہیں، اردو بولی جا سکتی ہے، بات محسوس کیجئے، پہنچی آپ تک، سمجھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے والا جب نکلا تو میرا مولا سمجھ گیا کہ ہے تو شامی مگر یہ آل محمد کو جانتے نہیں، ہے تو یہ شامی مگر آل محمد کو نہیں جانتے، جانتے ہیں کہ اہل بیت ہیں مگر ہم ہی اہل بیت ہیں، یہ نہیں جانتے۔ اب خطیب کو
موضوع مل گیا. توجہ کیجیے گا, خطیب کوفہ خطیب شام کو موقع مل گیا, موضوع مل گیا, کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, کن لوگوں کو کیا بتانا ہے, کیا ضرورت تھی. یہی ہے کہ خود بھی محبت کرو اور فضائل ایسے بیان کرو کہ جن کی منزلتوں کو دیکھ کے غیر بھی کہنے لگے. اقتدا کرو تو ایسے کی کرو جس کی دشمن بھی تعریف کرتا ہو. کرو تو ایسے کی کرو جس کی دشمن بھی تعریف کرتا نظر آئے. اور اگر کوئی نہیں کرے گا, جملہ ہے معترضہ کے طور پر, اگر کوئی کہہ دے گا کہ مجھے علی نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے علی کا نام ہے رفعت, علی کا مطلب ہے بلندگی, علی کا مطلب ہے شرافتوں کا, علی کا مطلب ہے اعلیٰ اقدار, علی کا مطلب ہے انسانیت کا میدان. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوقوف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرافتیں نہیں چاہیے, وہ دیوانہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رفتیں نہیں چاہیے, وہ پاگل یہ کہہ